پروسٹیٹ گلینڈ اور اس کے مسائل۔ ہمارے جسم میں واقع غدودوں اور گلینڈز میں سے ایک گلینڈ مرد کے نچلے پیٹ کی گہرائی میں مثانے کے منہ پہ واقع ہے۔ چھوٹے اخروٹ کے سائز کا یہ گلینڈ یا غدود اپنی موجودگی کا احساس بڑی عمر میں دلاتا ہے، جب اس میں بالعموم ورم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ انفیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ انفیکشنز خاص طور پر اسٹریپٹوکوکائی یا گونوکوکائی جراثیم پیدا کرتے ہیں۔ اس تکلیف میں 20 سے 25 سال پہلے 50 سال کے 10 میں سے 3 مرد مبتلا ہوتے تھے، لیکن اینٹی بائیوٹکس کی مہیا ہونے سے اس مرض میں کافی کمی آ چکی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی مرد کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ مردانہ تولیدی صلاحیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس میں اسپرم پلتے ہیں۔ اس کی رطوبت سے انہیں طاقت ملتی ہے اور ان میں حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دودھ جیسی سفید رنگت کی یہ رطوبت جسے طب میں مزی کہتے ہیں، جنسی ملاپ کے وقت مادہ تولید کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ مرد کے پیلوس میں واقع یہ غدود مثانے کے نیچے مقعد کے اوپر ہوتا ہے۔ پیشاب کی 1 انچ نالی اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس محل وقوع کے ساتھ اس غدود کے بڑھ جانے سے جو تکالیف ہوتی ہیں انہیں پیشاب کا خاص طور پر رات کے وقت بار بار اور رک رک کر آنا، پیشاب کرتے وقت درد اور جلن کا احساس، یا پیشاب میں خون، پیٹ کے نچلے حصے میں مسلسل درد کے علاوہ پیلوس اور رانوں کے اوپری حصے میں دکن قابل ذکر ہیں۔ ان علامات کی موجودگی میں مالج سے مشورہ ضروری ہے۔ یہ علامات بالوقوع علاج پروسٹیٹ یا پروسٹیٹک انفیکشن میں ظاہر ہوتی ہیں۔ علاج پروسٹیٹ یا پروسٹیٹک انفیکشن صرف سوجن ہو تو اس میں زندگی کا کوئی خطرہ نہیں لاحق ہوتا۔ ایسی صورت میں پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کینسر نے بھی اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں تو زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پروسٹیٹک انفیکشنز اور علاج پروسٹیٹ کا علاج کیا ہے؟ اکثر مریضوں میں مذکورہ علامات بتدریج پیدا ہوتی ہیں، چونکہ یہ غدود گلینڈ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مردوں کی پیشاب کی نالی میں بار بار انفیکشن کی شکایت رہتی ہے اور پیشاب بھی رک جاتا ہے، اس لیے اس کا آپریشن کرانا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اگر انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹک سے فائدے ہو سکتے ہیں، مگر سرجری سے پہلے اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا صحت یابی کے مدت سے موازنہ نہ کر لینا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ سرجری کے خطرات عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگتے ہیں اور طبی مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ نشتر کے بجائے دوا، سرجری کے بجائے میڈیسن۔ محض ورم یعنی کہ انفیکشن کی صورت میں دواؤں کے استعمال سے ورم دور ہو سکتا ہے اور گلینڈ چھوٹا ہو سکتا ہے، جس میں اینٹی بائیوٹکس کافی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ طب مشرق میں بھی اس کے لیے دوائیں موجود ہیں۔ ان کے استعمال سے پیشاب کے بہاؤ میں سستی، پیشاب کی کثرت، پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آنا، مثانہ کا پوری طرح خالی نہ ہونا، پیشاب کا دیر سے شروع ہونا اور اسے رکنے کی صلاحیت کا نہ ہونا جیسی شکایت دور ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کے لیے مختلف کیمیکل دواؤں کے ذریعے ٹیسٹوسٹیرون کی تیاری رک جاتی ہے۔ اس ہارمون کو خاص طور پر مرد کے تولیدی نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان دواؤں کے استعمال سے 70% مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ 4 سے 6 ماہ بعد رونما ہوتا ہے۔ یہ علاج مہنگا ہوتا ہے، بالخصوص اس کا استعمال روکنے کے بعد شکایت دوبارہ موجود ہوتی ہے۔ اس سے پروسٹیٹ کے سرطان کا ٹیسٹ بھی غیر واضح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استعمال ہونے والی دوسری دواؤں کے استعمال سے پروسٹیٹ کے عضلات مسلس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا پھر خون کی رگوں کی دیواریں پھیل جاتی ہیں۔ ان دواؤں سے بھی دباؤ کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ عمل جراحی کی اقسام۔
پروسٹیٹ کے آپریشن یا عمل جراحی میں بالعموم عضو خاص یا پیشاب کی نالی میں ایک آلہ داخل کر کے بڑھے ہوئے غدود کو چھیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے مریض کو 2-3 دن اسپتال میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کی کامیابی کا شرح 85% ہے، جبکہ صرف 15 مریض کو یہ عمل 8 سال کے اندر دوبارہ کروانا پڑتا ہے۔ اندازہ ہے کہ صرف امریکہ میں ہر سال کم از کم 4 لاکھ افراد عمل جراحی کرواتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ امریکہ کا دوسرا سب سے عام عمل جراحی کا مرض ہے۔ جراحی یا سرجری کا یہ عمل مضر اثرات سے خالی نہیں۔ کئی مریضوں میں سیمن باہر خارج ہونے کے بجائے اوپر مثانے میں چڑھ جاتی ہے۔ طبی لحاظ سے مضر نہیں، لیکن اس سے تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ 4 سے 8% مرد مستقل طور پر نامرد بھی ہو جاتے ہیں۔ سرجری کا یہ طریقہ ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن آف دا پروسٹیٹ کہلاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ٹرانس یوریتھرل انسرشن آف دی پروسٹیٹ کہلاتا ہے۔ اس میں پیشاب کی نالی میں ایک باریک نلکی گزار کر پروسٹیٹ کے درمیان میں پہنچانے کے بعد اس نلکی میں سے ایک اور گلینڈ کو کٹ کرنے والا آلہ داخل کر کے گلینڈ کے ریشوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شاذ و نادر مریضوں میں اس عمل کی وجہ سے پیشاب رکنے اور مردانہ صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ الیکٹرو وائپرائزیشن کہلاتا ہے۔ یہ پہلے طریقے ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن جیسا ہوتا ہے، لیکن اس میں پیشاب کی نالی میں ایک آلہ داخل کر کے برقی لہروں کے ذریعے گلینڈ کے ریشے جلا دیے جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ نیڈل ایبلیشن یعنی سوئی کے ذریعے کٹائی کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ 1996 میں امریکہ میں ایجاد ہوا۔ اس سے پروسٹیٹ میں سوئیاں داخل کر کے اس میں ریڈیائی لہریں پہنچائی جاتی ہیں، جس سے گلینڈ اور غدود کے بڑے ہوئے ریشے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں دوسرے طریقوں کے مقابلے پیشاب نہ رکنے اور نامردی کے خطرات کم ہوتے ہیں، اس لیے مریض کو اسپتال میں داخل بھی نہیں ہونا پڑتا، لیکن اس کے بعد سرجری کی طرح پیشاب اخراج خوب اچھی طرح نہیں ہوتا۔ تازہ ترین طریقے میں مائکروویو کے استعمال سے پروسٹیٹ کا سائز کم کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو ٹرانس یوریتھرل مائکروویو تھراپی کہا جاتا ہے۔ اکثر اس سے پروسٹیٹک انفیکشن کی تکلیف پوری طرح دور نہیں ہوتی، لیکن مریضوں میں اس کی 75% علامات کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ مضر پہلو یہ ہے کہ مریض علاج کے بعد کئی روز تک پیشاب نہیں کر پاتا۔ لیزر تھراپی سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس میں پیشاب کی نالی میں نلکی ڈال کر اس میں لیزر کا آلہ داخل کر کے اسے گرم کرنے سے پروسٹیٹ کے ریشے چل کر گرنے کے بعد خارج ہونے لگتے ہیں۔ اس کے نتائج کئی ہفتوں میں سامنے آتے ہیں۔ بیلون یا غبارے کے سے علاج۔ اس میں قلب کی رکی ہوئی رگ کھولنے کے لیے استعمال ہونے والی اینجیوپلاسٹی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں چھوٹا سا غبارہ پروسٹیٹ کی وسط میں پہنچا کر غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، جس سے پیشاب کی نالی پھیل جاتی ہے۔ اس کا فائدہ اکثر صورتوں میں 2 سال تک رہتا ہے۔ اب اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے۔ دھاتی چلہ، اس میں پیشاب کی نالی میں ایک میٹلک رنگ داخل کر کے نالی چوڑی کر دی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اطراف میں ریشوں کے جمع ہو جانے سے یہ نالی بھی اچھی طرح جم جاتی ہے۔ قلب کے رگ کشادہ کرنے کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔